تاریخ کہتی ہے کہ جب یزید کے دربار میں حضرت حسین کا جب سر پہنچا ہے تو یزید ظالم نے حضرت حسین کے سر کو نیچے رکھا. حضرت حسین کے سر پر یزید ظالم نے پیر رکھا تھا. یزید ظالم نے حضرت حسین کے سر مبارک چہرے مبارک پر یزید ظالم نے اپنا جوتا ملا تھا. جس چہرے کو میرے اور آپ کے آقا چوما کرتے تھے اسی یزید نے اسی سر پر اپنا جوتا ملا تھا. جس گال کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چوما تھا, جس پیشانی کو میرے مصطفیٰ نے چوما تھا, اسی ظالم نے, اسی بدبخت نے, اسی نیچ اور گرے ہوئے آدمی نے حضرت حسین کے سر مبارک پر ان کے چہرے پہ اس نے جوتا مارا تھا. کربلا تک کی تاریخ پہلے اسلام سے پوشیدہ نہیں ہے. جب سے واقعی کربلا رونما ہوا ہے, کربلا کا اتہاس رچا گیا ہے, تب سے لے کر صبح قیامت تک جو امت آئے گی, جو امت ہے, جو امت آئے گی, ہر ایک انسان یہی سوچے گا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہزادوں نے, ان کے نوازوں نے, ان کے بیٹوں نے اپنے گھرانے کا ایک ایک بچہ اسلام کی عزت و آبرو کے لیے, اسلام کی حفاظت و صیانت کے لیے ایک ایک کر کے مذہب اسلام پر قربان ہوتے گئے. اور حضرت سیدنا حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بھی پورا کر دکھایا. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا حسین نے, جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا حسین نے, آج اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے میدان کربلا چلے ہیں حضرت حسین. عزیزان گرامی وقار, حضرت حسین مدینہ سے کوفہ کے قریب اور وہاں سے ہوتے ہوئے میدان کربلا تک آپ نے ہمارے ائمہ کرام سے, خطبہ سے, مولانا و حافظ سے, علماء سے سنا, لیکن یہ بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ کربلا کے بعد کیا ہوا. عزیزان محترم, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے مذہب اسلام کی آبرو کے لیے, اسلام کی حفاظت کے لیے, تو یزیدیوں نے یعنی ابن زیاد, خولی, شمر اور دیگر لوگ جو سپہ سالار بن کر آئے تھے حضرت حسین کے مقابل, ان کے ساتھیوں نے, ان کے لوگوں نے حضرت حسین کے شہید ہونے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پریوار کے اوپر, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والوں کے جو خیمے لگے ہوئے تھے ان خیموں میں انہوں نے آگ لگا دی تھی. یہ وہی یزیدی تھے جنہوں نے حضرت حسین کی شہادت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پریوار بچا ہوا تھا, جو ان کی بہو بیٹیاں بچی ہوئی تھیں اور جو سامان موجود تھا, یہ تمام سامان انہی ظالموں, یزیدیوں, بدتمیزوں, بدتہذیبوں, اسلام کے بدنما داغوں نے
حضرت حسین کے پورے سامان کو لوٹ مارا اور عورتوں کے ساتھ بدسلوکیاں، ان کو برا بھلا ان کی توہینیں کرتے رہے، اور اپنے لشکر کے جتنے لوگ ان کے لشکر میں مارے گئے تھے ان کی تو نماز جنازہ بھی پڑھ گئے، انہیں دفن کیا، لیکن خاندانی رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پڑے ہوئے تھے، اسلام کی راہ میں قربان ہو گئے تھے، لیکن اس ظالموں کو اتنی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ خاندانی رسول کے ان افراد کو وہ اسی طریقے سے چھوڑ گئے تھے، بلکہ حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت حسین کے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن، اس کے علاوہ حضرت حر، اس کے علاوہ دیگر شہدائے کربلا، یعنی کربلا کے اندر حسین اعظم کی طرف سے جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے اوپر یعنی ظالموں نے اپنے گھوڑے دوڑائے تھے، ان کے سروں کو کچلا گیا تھا شہید ہونے کے۔ ایک تو شہید کی یہ پہلی غلطی، دوسری یہ کہ ان ظالموں نے شہید ہونے کے باوجود بھی حضرت حسین کے خاندان پر گھوڑے دوڑائے، یعنی ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پریوار کے جتنے لوگ بچے تھے ان پر پھر انہوں نے تلواروں سے حملہ کیا، کسی کا بازو کاٹا، کسی کی گردنیں کاٹی، کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے یعنی ظالموں نے کیے۔ خاندان رسول کے اوپر جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک بنے گی اتنا ظلم نہ تو کبھی ہوا ہے اتہاس میں، نہ کبھی ہوگا تاریخ کے اندر۔ جو ظلم کیا ہے حضرت حسین کے رضی اللہ عنہ کے پریوار پر، بلکہ روایتیں یہ ملتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ جب سر کو کاٹا گیا تو اس کو نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا اور نیزے پر بلند کر کے کوفہ لایا گیا، کوفہ سے دمشق لایا گیا، اور جب یزید کے دربار میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر پہنچا، یہ وہی یزیدی ظالم و جابر فاسق و فاجر لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پریوار کی بہو بیٹیوں کو، ان کے خاندانوں پریوار کی عورتوں کو بے پردہ ان لوگوں نے کیا۔ جن لوگوں کے بالوں کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، جن کی صورت کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، جن کے جسم کا ایک بھی حصہ کبھی کسی غیر مرد کے سامنے نہ پہنچا ہو، یعنی ظالموں نے سر عام انہیں بے پردہ کیا۔ یہی وہ ظالم تھے کہ اونٹوں کی پیٹوں پر انہی عورتوں کو بٹھایا گیا، انہی بہو بیٹیوں کو بٹھایا گیا، حضرت حسین کے خاندان کی، حضرت حسین کی بہن بھی جس میں موجود تھی، حضرت حسین کی بیٹی بھی جس میں موجود تھی، حضرت حسین کی بہو بھی جس میں موجود تھی، حضرت حسین کی پریوار کی دیگر عورتیں اس میں موجود تھیں، اور اونٹ کی پیٹوں پر ان عورتوں کو بٹھایا گیا، اور وہ عورتوں کو بٹھایا گیا کہ جب اونٹ کی پیٹ پر کجاوا نہ ہو، یعنی جو گدی ہوتی ہے وہ گدی نہیں تھی بلکہ ایسا ہی سادہ سمپل ان کو بٹھا دیا گیا تھا۔ اونٹ کی پیٹ اٹھی ہوئی ہوتی ہے، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی حضرت حسین کے خاندان کے بہوؤں کو، کتنا دل دکھا ہوگا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آج ان کی پریوار کی عورتوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کی گئی۔ اس کے بعد ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی، یعنی ظالموں نے ایسا ظلم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پریوار، ان کے خاندان کے اوپر کیا۔ ان ظالموں کو معلوم تھا کہ ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پریوار کے اوپر، ان کے خاندان کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، لیکن ان ظالموں کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا انجام کیا ہوگا،
اتہاس کے اندر آج بھی تاریخ ہے کہ جن جن لوگوں نے حضرت حسین کے خاندان کے اوپر، ان کے پریوار کے اوپر ظلم و ستم کیا، ایک ایک کو اسی دنیا کے اندر عذاب الہی نے گھیرا تھا۔ بلکہ تاریخ کے اندر یہ ملتا ہے کہ حضرت حسین کا جب سر مقدس جب یزید کے دربار میں پہنچا تو اسی بدبخت، اسی ظالم نے جو انسانیت کے نام پر قلم کا ٹیکا تھا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو تھا، لیکن امت میں ضرور تھا، لیکن ایک بدنما داغ تھا، اسلام کے نام پر ہی ایک بدنما داغ تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب یزید کے دربار میں حضرت حسین کا جب سر پہنچا ہے تو یزید ظالم نے حضرت حسین کے سر کو نیچے رکھ کر حضرت حسین کے سر پر یزید ظالم نے پیر رکھا تھا۔ یزید ظالم نے حضرت حسین کے سر مبارک، چہرے مبارک پر یزید ظالم نے اپنا جوتا ملا تھا۔ جس چہرے کو میرے اور آپ کے آقا چوما کرتے تھے، اسی یزید نے اسی سر پر اپنا جوتا ملا تھا۔ جس گال کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چوما تھا، جس پیشانی کو میرے مصطفیٰ نے چوما تھا، اسی ظالم نے، اسی بدبخت نے، اسی نیچ اور گرے ہوئے آدمی نے حضرت حسین کے سر مبارک پر، ان کے چہرے پہ اس نے جوتا مارا تھا۔ بہرحال پھر حضرت زین العابدین جو بیمار تھے، ان کے سپرد حضرت حسین کے سر مبارک کو کیا گیا اور حضرت حسین کو مدینہ طیبہ ان کے سر کو بھیجا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بغل میں اس سر کو دفن کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں اس سر کو دفن کیا گیا۔ جب میدان کربلا کا یہ حادثہ ہوتا ہے، بہقی شریف کی روایت پیش کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا اسلام ہے، اور پاکیزہ اسلام، پاکیزہ دھرم، پاکیزہ کتاب، پاکیزہ قرآن، اور اسی پاکیزہ مذہب کے ہم ماننے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں یا وہ شہداء ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے وہ شہداء ہوں، وہ موت تو آتی ہے ان پر، لیکن ایک آن کے لیے، ایک وقت کے لیے، تھوڑے سے لمحہ کے لیے موت تو آنا یقینی ہے، لیکن اس کے بعد پھر انبیاء کرام، شہداء اعظام، اللہ کے نیک بندے زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ زندہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی قبروں کے اندر جس طریقے سے دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، جس طریقے سے دنیا میں رب کی ریاضت و بندگی کرتے تھے، اسی طریقے سے وہ اپنی قبر کے اندر بھی اللہ کی عبادت، اس کی ریاضت میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بہقی شریف کی روایت ہے، یہی روایت تنویر الابصار کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ نور الابصار کے اندر یہ روایت صفحہ نمبر 120 کے اندر یہ روایت موجود کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سویا ہوا تھا، میں جب سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا، میں نے اپنے آقا کو دیکھا، اور اس حالت میں میں نے اپنے نبی کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر غبار ہے، یعنی دھول جمی ہوئی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر۔ حضور کی جو زلفیں تھی وہ حضور کی زلفیں چہرے پر ایک دم آئی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ کیا حال ہے؟ حضور کے ہاتھ میں ایک بوتل بھی تھی جو خون سے بھری ہوئی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا سرکار یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ عباس یہ میرے بیٹے حسین اور ان کے خاندان کا خون ہے، اس کے اندر، اس بوتل کے اندر میرے بیٹے حسین اور ان کے خاندان، ان کے پریوار، ان کے جان نثاروں کا خون ہے، جو صبح سے میں اس بوتل میں جمع کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، بلکہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی میدان کربلا میں پہنچے تھے، حضرت سیدہ فاطمہ بھی کربلا کے اندر پہنچے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں اٹھا اور
جاگا اٹھا، تاریخ میں نے نوٹ کی، اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ایک خبر ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزیزان گرامی وقار، روایتوں کے اندر ہے، بہقی شریف کی روایت ہے کہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، جس دن حضرت حسین شہید ہوئے اور آپ کے خون کا قطرہ جب زمین پر گرا ہے، حسین کا خون جب زمین پر گرا تھا تو 3 دن تک اندھیرا ہی اندھیرا رہا تھا۔ 3 دن تک اندھیرا، دھوپ کا نام و نشان اس دنیا پر موجود نہیں تھا۔ 3 دن تک اندھیرا، بلکہ بہقی کے اندر روایت یہ ملتی ہے کہ آسمان سے خون برسنا شروع ہو گیا حضرت حسین کی شہادت پر۔ جس سمے حضرت حسین کا خون زمین پہ گرا، اسی دن آسمان سے خون برسنے لگا تھا، خون کی بارش ہوئی تھی، بلکہ حسین کی شہادت کے غم میں کائنات روئی تھی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ میدان کربلا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں فرشتے آئے تھے جو پورے کربلا کو گھیرے ہوئے تھے۔ جس سمے حضرت حسین کا ایک ایک پریوار کا ایک ایک فرد شہید ہوتا ہے، جس سمے حسین کے گلے پر جب حملہ کیا جاتا ہے، حضرت حسین شہید ہوتے ہیں، تو تاریخ کے اندر آتا ہے کہ تمام فرشتوں کی چیخیں نکل گئی تھی، چیخیں نکل گئی تھی، ہر ایک فرشتہ رونے لگا تھا، آسمان پہ حوریں رونے لگی تھی، آسمان پہ فرشتے بڑھ گئے، الہی میں دعا کرنے لگے تھے کہ میری پروردگار یہ کون سا منظر دکھا رہا ہے، اللہ حسین کی زندگی کا یہ کون سا امتحان ہے، اللہ یہ تیرے نبی کے نواسے ہیں، مولا یہ تیرے نبی کے چہیتے ہیں، یہ تیرے نبی کے بیٹے ہیں، ان کے نواسے، ان کے شہزادے ہیں، مولا ان کی زندگی کے اندر یہ کون سا امتحان ہے۔ رب ایک حکم فرما، اللہ اکبر، رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں یہ ان کا امتحان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اور اسی دن آسمان سے بارش ہوئی اور بیت المقدس فلسطین کے اندر جس دن حضرت حسین شہید ہوئے، جس دن حسین اعظم شہید ہوئے تھے، فلسطین کے اندر جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اسی پتھر کے نیچے ایک دم تر و تازہ خون نکلتا تھا، پتھر کے اندر سے، پتھر کے نیچے سے ایک دم تر و تازہ خون نکلتا تھا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر صرف امت مسلمہ کو تکلیف نہیں پہنچی تھی، صرف زمین و آسمان ہی کو تکلیف نہیں پہنچی تھی، بلکہ زمین و آسمان میں رہنے والے ہر ایک کو تکلیف پہنچی تھی۔ اگر آسمان پر رہنے والے فرشتوں کو تکلیف پہنچی ہے، جنت میں رہنے والے حوروں کو تکلیف پہنچی ہے، تو دنیا میں رہنے والی ہر ایک شے کو تکلیف پہنچی تھی، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ سمندر کے اندر مچھلیاں ہوں، چاہے وہ زمین کے سوراخوں کے اندر چونٹیاں بھی ہوں، ان تمام کو تکلیف پہنچی تھی حضرت حسین۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بہقی شریف کی یہ روایت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اسی ظالم نے، یعنی یزیدیوں نے مدینہ کے اندر، یزید فرعون نے مسلم بن عقبہ خبیث اس کو بھیج کر ایک روایت کے مطابق 12,000 سپاہیوں کو، ایک روایت کے مطابق آتا 20,000 سپاہیوں کو اس نے بھیجا، اور ان سپاہیوں نے مدینہ کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکیاں کی، اسی ظالم نے بھجوایا تھا۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ بیٹھا کرتے تھے اس جگہ کی توہین یزید نے کروائی تھی۔ رسول پاک جس مسجد کے اندر نماز پڑھایا کرتے تھے، جس کے اندر حدیثیں بیان فرمایا کرتے تھے، صحابہ جس جگہ بیٹھا کرتے تھے اسی جگہ کی بے حرمتی کرنے والے یہی ظالم لوگ تھے۔ اسی مدینہ کے اندر 700 صحابہ کرام کو یعنی ظالموں نے اسی دن شہید کیا تھا۔ ان صحابہ کرام کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ان صحابہ کو جنہوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی ہو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیل پر، ان کے طور پر عمل کیا ہو،
جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھومے ہو، جو اٹھے ہو، جو بیٹھے ہو، جنہوں نے صحبت اختیار کی ہو، 700 صحابہ کرام کو ایسے ظالموں نے مارا تھا. عزیزان کرام کا اس کے بعد کوئی اگر یہ کہے کہ یزید حق پر تھا، اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ حسین اعظم باغی تھے، دنیا کا سب سے بڑا چرس، دنیا کا سب سے بڑا چرس اور سب سے بڑا چرس کا مالک، اس کی زبان یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ظلم حضرت حسین کے اوپر ہوا، اتنا ظلم کسی اور کے اوپر نہیں ہوا. بلکہ ایک روایت کے مطابق حاکم محدث کی روایت آپ سن لیں، جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں ان کی روایت بھی سن لیں، ضروری ہے سننا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل فرمائی، حضور کے اوپر کہا زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا، زکریا کو یہودیوں نے قتل کیا. اللہ نے 70,000 یہودیوں کو قتل کیا تھا، 70,000 یہودیوں کو قتل. پھر رب نے فرمایا حبیب جن لوگ حضرت حسین کو شہید کریں گے 1,40,000 شہید ہوں گے، جن میں کوفی بھی شامل ہیں، جن میں شامی بھی شامل ہیں. بلکہ آپ دیکھ لیں چنانچہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور مختار سختی نے 70,000 شامی اور کوفی کو قتل کیا. پھر عبداللہ بن صفا نے 70,000 شامی اور کوفی کو قتل کیا. انہوں نے سوچا حسین کو شہید کر کے بچ گئے، بلکہ 1,40,000 یہ لوگ شہید ہوئے، ان کو دنیا میں عذاب ملا. وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے. کل ملا کر کہنے کے مطابق جن لوگوں نے حضرت حسین کے اوپر حملہ کیا تھا، ایسی ایسی بیماری میں ملوث ہوئے، ایسی ایسی بیماری جن کا دنیا کے اندر کوئی علاج نہیں تھا. بلکہ یزید تو کئی بیماریوں میں گرا، کئی بیماری میں، ایسی ایسی بیماریوں میں کہ دنیا کے اندر جن کا کوئی علاج جن ہوا، سڑ کر گل کر مارا تھا. اللہ ہمیشہ کے لیے یزید اس بدبخت پر لعنت فرمائے. بارگاہ رب میں دعا گو مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت سچی اور پکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت حسین کے نقش قدم پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول کے خاندان، ان کے پریوار، ان کے صحابہ، ان کے اہل بیت، ان تمام لوگوں سے ہمیں سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.